بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ ایک مجرم جس کو اس ملک کے ہائیسٹ ادارے نے مجرم قرار دیا اور اس کی نیب میں کیسز ہیں اب اور اس کی نیب میں پیشی ہونے لگی ہے، وہ یہاں سے جا رہا ہے لاہور تک سرکاری خرچے پہ۔ تم لاک ڈاؤن کی بات کرو تو جائز، تم دھرنے دو تو جائز، تم شاہراہ دستور پہ قبریں کھودو تو جائز، تم پی ٹی وی اور پارلیمنٹ ہاؤس کو اٹیک کرو تو جائز۔ ہم پرامن طریقے سے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو تمہیں کب کبھی تاری ہو گئی ہے۔ ملک چند قدم آگے جاتا ہے، ایک سازش ہوتی ہے اور ریورس گیئر لگا دیا جاتا ہے۔ کروائیں بھی آپ اور کمیٹی میں بھی آپ بیٹھ جائیں اور فیصلہ بھی آپ ہی کر لیں، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ پی ایم ایل این اور پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے خلاف باقی تو الزامات لگاتے تھے، لیکن اب یہ جو خواتین کے حوالے سے الزامات کا سلسلہ ہے یہ کافی سنگین نوعیت کا ہے۔ ایک تو عمران خان کی ذات کے اوپر الزامات ہیں جس کی کسی نہ کسی طریقے سے تحقیق کر کے اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ دوسری طرف سے عائشہ احد نے جو چیزیں کہیں، انہوں نے کہا میرا 2010 سے کیس پینڈنگ ہے، اگر عمران کا کیس سنتے ہیں تو پھر میرا بھی سنیں۔ اس کے علاوہ بھی اور باتیں آ رہی ہیں اور یہ بھی شنید ہے کہ اور آئیں گی بھی آئندہ آنے والے دنوں میں۔ تو سیاست میں تھوڑی سی گندگی کا ایلیمنٹ جو ہے، تھوڑی سی بھی نہیں بلکہ بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ایک احترام ہے، عزت ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سیاست کی نظر ہو رہی ہے، وہ قائم شاید رہ نہ پائے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو مجھے ہو سکتا ہے اس پروگرام میں ڈسکس بھی نہ کر پاؤں، ابھی بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ریئیکشن اس طرح کا آتا ہے کہ دوسری جماعت جو ہے وہ مخالف سمت سے آنے والی خاتون کو تو اس طریقے سے دیکھتی ہے کہ یہ تو خاتون قابل احترام نہیں ہے، صرف جو ان کی طرف سے جس کو وہ سپورٹ کریں صرف اس کو احترام چاہیے۔ تو اس کا کوئی طریقہ کار جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیول کے اوپر ایکسیپٹیبل ہو اس کو بنا کر جماعتوں کو آگے چلنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب 3 دن کے لیے جس طریقے سے افتخار چودھری صاحب نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف دباؤ بڑھانے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ یہاں سے بائی روڈ وہ فیصل آباد گئے تھے، اور وہ ایک ایسا دباؤ تھا جس کی شاید تاب نہ لا پائے جنرل پرویز مشرف۔ نواز شریف صاحب کچھ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں، ریویو پٹیشن بھی فائل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ریویو کے ساتھ وہ سڑکوں کے اوپر سیاسی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر عمران خان نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور تاثر مجھے کچھ ان سے درست نہیں ملا، کیونکہ اگر نواز شریف سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں تو یہ پی ایم ایل این کا سیاسی فیصلہ ہے، اس سے آئین ہمارا کیسے کمپرومائز ہوتا ہے مجھے نہیں بات سمجھ آئی، اور قانون کیسے پامال ہوتا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلا، تو اس کو ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ایک کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد بیان جاری ہوا اور وہ بڑا دھانسو قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ دھانسو اس سینس میں ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس یہ کہہ رہی ہے، آرمی چیف کا بیان کوٹ کیا جا رہا ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستانی فوج جو ہے آل ایلیمنٹس آف اسٹیٹ پاورز جو ہیں اس کے ساتھ مل کر کام کرے گی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ اب اس کے بہت سے مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ اس وقت اگر نواز شریف صاحب سے پوچھیں تو اس کا مطلب شاید ان کے خلاف سازش ہوگا، عمران خان سے پوچھیں تو وہ شاید اس کو بڑا خوشی سے محسوس کریں کہ بہت اچھی بات ہے نواز شریف کے خلاف کچھ ہونے والا ہے، لیکن عام سینس میں اس کو ڈسکس کریں تو ہم اس کو دوسرے طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم کے حوالے سے بہت سی تنظیمیں پاکستان میں خلفشار اور انتشار پھیلاتی ہیں اس کے خلاف فوج موو کرے گی۔ آج پروگرام میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیت کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، مائزہ حمید صاحبہ ہیں پی ایم ایل این سے، اور سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی سے، ہمارے ساتھ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب پہلے آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ عائشہ گلالئی ہو یا عائشہ احد ہو، وہ معاملہ احترام سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن سیاسی الزامات کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ احترام کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ میں اسی پر اتنی گفتگو کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خواتین کی گفتگو زیادہ مناسب ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروفاؤنڈ ڈسکشن سے، میں نے ٹویٹ بھی کیا، فرام پروفاؤنڈ ٹو دا پروفین، مطلب پاکستان کی سیاست جو ہے ایک اعلیٰ ڈسکشن سے اتنی پیٹی ہو گئی، یا سبلائم ٹو دا پیٹی کہہ سکتے ہیں آپ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے الزامات کا پرچار اور اس قسم کے الزامات کو لگانا یہ سیاست کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ باہر صورت اگر ایلیگیشنز آ گئی ہیں تو اس پر تحقیقات بھی ہونی چاہیے، مگر یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں الزام لگاؤں تو کسی پروف کے ساتھ لگاؤں، کورٹ آف لاء میں جاؤں
That's one possibility. ایک چیز بتائیے گا, ہمارے یہاں خواتین کو ہراساں کرنے کا اب ایک قانون بھی ہے, اس کے تحت مقدمہ بھی درج ہو جا سکتا ہے. تو یہ عائشہ گلالئی اگر چاہیں تو عمران خان کے خلاف کیس رجسٹر کرا سکتے ہیں. میرا یہی سجیشن ہے نا, جو کورٹ آف لا کا راستہ اختیار کیا جائے, اور یقیناً کورٹ آف لا کے اوپر یہ کہا جائے کہ اس کا جلدی فیصلہ کریں, مگر کورٹ آف لا میں جائیں اور جو ثبوت ہیں وہ وہاں فراہم کیے جائیں. یہ کہنا, دیکھیے وہ فائنینشیل اسکیمز کے اندر تو یہ ہے کہ نیب کا لا چلتا ہے کہ the onus of proof to کہ میں معصوم ہوں وہ میرے اوپر ہے, فائنینشیل وہ نیب لا کے تحت. ورنہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے اس کو پروف کرنا پڑے گا. نیب لا کہتا ہے کہ جب آپ کوئی پراپرٹی مان لیں تو آپ کے اوپر برڈن ہے, وہ تو پراپرٹی پر ہے نا, مگر سویلین سائٹ پر اگر کوئی کرائم ہے یا کرمنل سائٹ پر کوئی کرائم ہے تو اس کے اندر اونس آف پروف جو آدمی الزام لگا رہا ہے اس کو پروف دینا چاہیے, کورٹ آف لا میں جائے. میں نے آج نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی بننے کا امکان تھا تو ہم نے وہاں پر اپنا پوزیشن یہ رکھی کہ دیکھو یہ سیاسی کیفیت اس طرح سے بنے گی کہ 13 ممبر حکومت کے, جن کا ہمیں خیال یہ ہے کہ جن کی طرف سے یہ معاملہ انسٹیگیٹ ہوا ہے اس میں صرف سیاسی تقریر ہوں گی. کی حمایت کرتے ہیں؟ میں مخالفت کر رہا ہوں کیونکہ فیئر کمیٹی نہیں ہے نا, تحقیقات کے حوالے سے اسے ورژن لے لے, پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی کمیٹی کا بن جانا, جبکہ بہت ساری چیزوں میں ہم اتنی کوششیں کرتے رہے, اس کے اندر اٹ اسمیلز آف دی فیٹ کہ بڑی باعث کیفیت کے انداز سے یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے. تو اگر فیئر کمیٹی ہو جس میں انصاف ہو سکے, اس کا امکان ہو, تو مائزہ سے مائزہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ندیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عارف صاحب کہہ رہے ہیں عورتوں کا معاملہ ہے. عورتوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ممبر نیشنل اسمبلی کا معاملہ ہے, اور ممبر نیشنل اسمبلی کو شوڈ بی ٹریٹڈ کانسٹیٹیوشنلی ناٹ ایز اے مین اینڈ اے وومن. ایک ممبر ہیں, ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, اور اگر انہوں نے ہراسمنٹ کا کیس میڈیا پہ لانا چاہا اور انہوں نے ایک ایسی انسٹیٹیوشن جو تحفظ دیتی ہے ایم این ایز کو, اپنے ممبرس کو, اور جو لاز بناتی ہے ادھر لانا چاہا, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب بلیو ہی نہیں کرتے ایک چیز میں, ایک پارلیمنٹ جیسے ادارے میں یقین ہی نہیں رکھتے, ایک سپریم کورٹ جیسے ادارے میں یقین ہی نہیں رکھتے جب ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا, اور جب انہوں نے اپنے آپ کے لیے پروٹیکشن سیک کرنی ہوتی ہے تو وہ کمیٹی میں بھی نہیں جاتے, اور وہ مینٹینیبلٹی بھی سیک کر لیتے ہیں, اور اپنے جو بھی ان کے لیگل رائٹس ہیں وہ جو ہے وہ جو ان کو سوٹ کرتے ہیں, جس سے جو ہے ان کو امیونٹی ملتی ہے, جس سے وہ ان کا بچاؤ ہو سکتا ہے, وہ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں. لیکن کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں, میں یہ کہتی ہوں بالکل حشب نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بہت جلدی جلدی کام چل رہا ہے, تو یہ جلدی جلدی کام ہم نہیں چلا رہے. اور عائشہ نے بارہا کہا کہ اس کے میرے پیچھے کوئی نہیں ہے. اگر میں اٹھی ہوں اور میں نے آج آواز اٹھائی ہے, اور ایک ہراسمنٹ کا کیس ہے, اور ایک عائشہ گلالئی کے ساتھ عائشہ احد کا معاملہ بھی, عائشہ احد کا معاملہ بھی بھیجا گیا اس کمیٹی سے, کیونکہ حمزہ بھی سٹنگ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کورٹ میں معاملہ ہے تو وہ کورٹ میں معاملہ ہے, یہ تو معاملہ کمیٹی میں گیا. آپ پارلیمنٹ کو مانتے, میں دیکھیں ایک ایسا لیڈر جس نے پرائم منسٹر کے الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے نہیں آیا, پارلیمنٹ کو اٹیک کیا. آپ ان کے جو کیس ایک اشتہاری بھی ہیں, وہ اگر وہ اصول تو ضابطہ تو آپ کو ایک جیسا کرنا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر جب انہوں نے پارلیمنٹ پہ یقین نہیں ان کو, نہیں خواتین والا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہی انسٹیٹیوٹ, اب عائشہ گلالئی کا الزام بہت سنگین ہے. ایک کلیئرٹی کے لیے, اگر ایک آپ انسٹیٹیوشن میں بلیو ہی نہیں کرتے, جب آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب کیا کیا جائے؟ تحقیق تو کرنی ہے, کیا کیا جائے؟ کس تک تحقیق ہو نہیں سکتی, کیونکہ وہ آئیں گے ہی نہیں, کیونکہ وہ سامنے آئیں گے نہیں, کیونکہ ان کے پاس تو میسیجز ہیں, ان کے پاس تو پروف ہے. اب کاؤنٹر ایلیگیشنز جو ہیں اگر وہ انہوں نے لانی ہے تو لائیں, اپنا وکیل لائیں. تو عائشہ کے پاس بھی میسج ہوں گے نا, عائشہ میسج دے دیں گی تو بات تو ثابت ہو جائے گی. ندیم صاحب, it was very sad day because آج ان کی ممبر کولیگ نے اپنی ممبر کولیگ کو کہا کہ she is a stranger in the house. 4 سال ان کی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتی رہی. وہ اگر ڈی نوٹیفائی کر دیں تو ڈی نوٹیفائی کر دیں, نوٹیفائی کریں, وہ بات کی بات ہے. لیکن اس طرح وومن ممبرز کو, ان کی وومن ممبرز کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے. اپنی وومن ممبرز دس از دیئر لیگل رائٹ. وہ ریزرو سیٹ کے اوپر ہے. میں تو لیگل رائٹ کی بات ہی نہیں کری, میں تو کہہ رہی ہوں آپ وکٹمائز کیوں کر رہے ہیں ایسی عورت کو جو آواز اٹھا رہی ہے اپنے لیڈر کے سامنے کہ اس نے ہراس کیا ہے. ان کی تحقیق کے معاملے میں سپورٹ کرتا ہوں ان کو, لیکن جو ڈی نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے, اگر پارٹی
until she is denotified. ہاں جب تک ڈی نوٹیفائی نہ ہو تب تک ورک کریں. ایک عورت اٹھ کے آپ ریزرو سیٹ پہ ہیں یا ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں؟ میں ریزرو سیٹ پہ. آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا بھی وہی طریقہ, آپ کی پارٹی نوٹیفائی کر مجھے سکتی ڈی ہے. نوٹیفائی کریں گے تو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی جو ہے جو ریکوائر کیا جائے گا, اور وہ جو پارٹی ہیڈ ہے اس کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا پچھلے ہفتے میں کہ انہوں نے کیا حالات کیے. پارٹی ہیڈ کو آپ جیل میں ڈال دیں, لیکن ابھی تو جو طریقہ کار میں اسی کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم سوری ٹو سے جب ان کی بیٹی کے اوپر ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں یا سوشل میڈیا پہ اٹیک کیا گیا, اس وقت وہ پارٹی کے خلاف بہت بولی اور عائشہ کے ساتھ نہیں کھڑی اور عائشہ کے اگینسٹ کھڑی ہے صرف اپنی پارٹی بچانے کے لیے. آپ کو پتہ ہی ہے مداری صاحبہ کی بیٹی کے اوپر کتنا پی ٹی آئی والوں نے لگائے تھے. اور ندیم صاحب آج اگر میرا خیال ہے عارف صاحب نے دیکھا, انہوں نے احتساب کمیشن کی بھی بات کی. میں مانوی صاحب سے دیکھیں نہیں, پہلے اس ایشو پہ بات کر لیں پھر دوبارہ آتے ہیں. پی ٹی آئی سلیم مانوی صاحب, کیریکٹر اسیسینیشن. مانوی صاحب کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ندیم صاحب پہلے تو مطلب اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم یہ شو پہ بیٹھ کے ان باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں تو آئی ریئلی فیل ویری اسمال, پلیز ڈونٹ انٹرپٹ لائک دیٹ نا, ڈسکس تھینکس ٹو پی ایم ایل این. بیکار کی بات ہے. جی مانوی صاحب آپ کنٹینیو رکھیے. ہلو جی تو میں تو بڑا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے آپ کے شو کے اوپر اباؤٹ ویمن سینڈنگ میسیجز ٹو ادر اور پارلیمنٹیرین سینڈنگ میسیجز ٹو ایچ ادر. میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں کیا ڈسکس ہو رہی ہیں, میڈیا میں کیا ڈسکس ہو رہی ہیں. اف اٹ واز یور ڈاٹر اور یور سسٹر would you be interested to discuss these things in media? میں تو I feel ashamed کہ ہم کس ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں, ہماری پالیٹکس کس ڈائریکشن میں چلی گئی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, مطلب what are we doing all of us, you know. تو یہ میرا خیال we should think about these things کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو کوئی پرابلم ہے تو you know I mean this is becoming, our politics is becoming below anything. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ہر لیول سے نیچے چلی گئی ہے ہماری پالیٹکس. سیمل راجہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, فارمر ایم پی ہیں, اور جن خواتین کا تذکرہ آ رہا ہے کہ انہوں نے الزامات اٹھائے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ہیرسمنٹ کے کیسز آئے, سیمل بھی اسی میں شامل ہے. السلام علیکم سیمل. جی السلام علیکم ملک صاحب. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. آپ کو کس قسم کے خوف و ہراس کا سامنا ہے, کس نے آپ کے ساتھ اس قسم کے سلوک کیا؟ ملک صاحب سب سے پہلے تو میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, چاہے وہ مین اسٹریم کی پارٹیز ہیں یا وہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرتی ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خدارا ویمن ایشوز کو پولیٹیسائز نہ کریں, کیونکہ آج تک ہمیشہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپوزیشن میں رہ کے عائشہ عہد الیکشن سے پہلے یاد آ جاتی ہے, اور جو گورنمنٹ میں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی الیکشن کی کیمپین چلانے کے لیے ویمن ایشوز کو یوز کرتے ہیں. تو اسی لیے آج تک جینوئنلی نہ کبھی عائشہ عہد کا ایشو ریزالو ہو سکا. اور اب یہ میرا یہ ڈیمانڈ ہے جو میں نے کل بھی کیا ہے کہ جب بھی کوئی خاتون اپنا کوئی ایک پرابلم لے کے سامنے آتی ہے تو یہ کس قسم کی ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ نیا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ آپ کو ہراساں کس نے کیا؟ اسکینر بنایا ہوا ہے کہ اس میں ہم خواتین کو بٹھا دیتے ہیں اور اس پہ تابڑ توڑ حملے چاروں سائڈ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. بیکاز یہ جتنے بھی لوگوں پہ الزامات لگے ہیں, ادھر اٹس حمزہ شہباز, عمران خان یا راجہ بشارت, یہ کوئی ایسے آپ کی شکایت نہیں ہے کہ پہلی دفعہ سامنے آئے ہیں. آپ کی شکایت راجہ بشارت سے؟ جی ڈیفینیٹلی جی, میری شکایت راجہ بشارت سے بھی ہے, میری شکایت حمزہ شہباز سے بھی ہے, میری شکایت عمران خان سے بھی ہے. کیا ہے شکایت آپ کی؟ شکایت میڈیا سے بھی ہے. میری شکایت یہ ہے کہ جب کوئی ایسا ایلیگیشن سامنے آتا ہے تو جب آپ خواتین سے ثبوت مانگتے ہیں, بالکل مانگنے چاہیے, تو آپ ان شرفاء کو, ان سیاستدانوں کو کیوں نہیں لا کے اسی عوام کے ٹہرے میں بٹھاتے؟ راجہ بشارت سے کیا شکایت ہے سیمل بی بی آپ کی؟ جی سوری, آپ کی کیا شکایت ہے راجہ بشارت سے؟ دیکھیں جی, میری شکایت راجہ بشارت سے یہ ہے کہ راجہ بشارت صاحب جو کہ ایک ہیبیچول انکاری ہیں, ان کی عادت ہے, ان کا یہ فیملی ہسٹری ہے کہ وہ شادیاں کرتے ہیں اور وہ جس طرح سے شادی شدہ خواتین کے گھر برباد کر کے, دیٹ از another point which definitely I'm going to disclose very soon. اور وہ کیا ان کے پوری فیملی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خواتین سے شادیاں کرتے ہیں, اس کے بعد کسی کی زمین ہتھیا لیتے ہیں, کسی سے وہ ان کا پیسہ ہڑپ کر لیکن یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں, آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس کے بعد وہ سمپلی ڈینائی کر دیتے ہیں. سیمل یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ نہیں ہے سیمل آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟
جی میں بالکل آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ راجہ بشارت صاحب بیکاز ہی از ان اے ہیبٹ ٹو ڈو سو. نہیں لیکن اس سے کیا پہلے بھی ایک شادی کر کے مکر چکے ہیں. آپ سے کیا ان کی شادی ہوئی؟ جی ڈیفینیٹلی شادی ہوئی. تو میں اب تک میں 4 پریس کانفرنسز کر چکی ہوں. اس کا آپ کے پاس کوئی نکاح نامہ کوئی ایسی چیز ہوگی تو میرے خیال میں وہ دیٹ شوڈ بی گڈ انف. عائشہ کے معاملے میں بھی میں یہی چیز سمجھنے سے قاصر ہوں. میں میڈیا کو ان 4 پریس کانفرنسز میں دے چکی ہوں. آئی تھنک راجہ بشارت میں اگر تھوڑی سی بھی مورل کریج ہوتی تو اس کے بعد جو کہ ڈیفینیٹلی جو انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے اس میں کوئی ایتھک کوئی مورل ہوتا ہی نہیں. اگر ہو تو وہی حرکت نہ کرے. میرا اس وقت ایشو راجہ بشارت جیسے شریف زادے کے ساتھ شادی کا نہیں ہے بیکاز جو مرد اس طرح کی گناہی حرکت کرتا ہے وہ خاوند یا کوئی بھی رشتہ مطلب کلیم کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. مائی ایشو ود راجہ بشارت از کہ شادیاں کر کے مکرنا ایک پولیٹیکل ٹرینڈ بن چکا ہے. بٹ راجہ بشارت از دا فرسٹ پولیٹیشین جو طلاق دے کے بھی ڈینائی کر گیا ہے. اور یہ ایشو جو ہے یہ سوسائٹی کا ایشو بھی ہے اور یہ ہمارے مذہب کا ایشو ہے. اچھا میں نے ایک کافی عرصہ پہلے بہت سال پہلے آپ کو انٹرویو کیا تھا. اس وقت آپ ایم پی اے تھیں اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے آپ کی شکایت یہ تھی کہ وہاں سے خواتین کو ہراساں ہاؤس کے اندر سے کیا جاتا ہے اور نازیبا الفاظ آپ نے دہرائے تھے کچھ الفاظ کہ وہ خواتین کو ہاؤس کے اندر سے رکن اسمبلی کہہ کے یہ پکارتے ہیں خواتین کے لیے القابات کچھ رکھے ہوئے تھے. کچھ یاد ہیں باتیں آپ نے کیا باتیں کہی تھی؟ آپ کو کیا چیزیں سننے میں ملی تھی؟ ملک صاحب مجھے یاد ہے وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو نہ صرف پنجاب اسمبلی کے اندر بلکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں بیکاز آئی نیور وانٹڈ ٹو کم آن میڈیا. کیا کہا جاتا تھا خواتین شجاعت حسین صاحب رکن اسمبلی کو کیا کہا جاتا تھا خواتین رکن اسمبلی رکن اسمبلی کو کیا مطلب یہ لوگ جو یہ جس طرح سے یہ خواتین کو ٹریٹ کرتے ہیں جب یہ عائشہ کے بارے میں جو لینگویج یوز ہو رہی ہے جو عائشہ گل الائی کے بارے میں ہو رہی ہے آئی اسٹرانگلی کنڈیم. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ ان شرفان ہیں وہ تبلچی چھوڑے ہوئے ہیں جو خواتین کے بارے میں بیٹھ کے بلو ایوریج لینگویج یوز کرتے ہیں. اگر عائشہ آہت قوم کی بیٹی ہے تو عائشہ گل الائی بھی قوم کی بیٹی ہے اور میں بھی قوم کی بیٹی ہوں. تو وائی ڈونٹ یو ٹریٹ ایوری قوم کی بیٹی سیم وے؟ کوئی شک نہیں. کیا آپ کے ذہن میں وہ الفاظ ہیں کہ جو خواتین ایم پی اے کو ہاؤس کے اندر پکارے جاتے تھے؟ ہاؤس کے اندر بالکل. ہم جب ہم لوگ ایم پی اے تھے اور اف یو ریمبر تو تب بھی ہم ایجوٹیٹ کرتے تھے. کوئی مطلب ایم پی ایز جو ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیجسلیٹر ہیں. کوئی ٹیشو پیپر کہا کرتا تھا کوئی خیراتی سیٹوں پہ آئی ہوئی کہا کرتا تھا اور اتنی بلو ایوریج باتیں خواتین کو کی جاتی تھیں. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ ان شرفاء کو جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جب ان کو اسٹیجوں پہ بٹھاتے ہیں لیڈرز بناتے ہیں ان کو. لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو لیڈ کرتا ہے. تو آئی وانٹ ٹو آسک ایوری کوشچن کہ یہ اس طرح کے لوگ جو کریکٹر لیس لوگ ہیں بیکاز وین یو ہیو نو مورلز نو ایتھکس اور آپ کے اوپر آپ کے کریکٹر کے اوپر ایلیگیشنز لگتے ہیں سر تو یو آر اے کریکٹر لیس پرسن. تو کیا کوئی 62 63 عمران خان کے لیے بنا ہے؟ کوئی 62 63 حمزہ شہباز کے لیے آیا؟ کوئی 62 63 ایک نان پیمنٹ پہ یوٹیلیٹی بل کی ڈسکوالیفیکیشن آتی ہے؟ راجہ بشارت جو اس سے پہلے بھی ایک شادی سے مکر چکا ہے. راجہ بشارت اب ایک شادی کو تو آپ چھوڑیں صرف ایک کامنٹ دی ہوئی عورت کے ساتھ رہ کے مذہب کو بھی انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنا لی ہے تو ان کے لیے آئین میں کوئی آرٹیکل نہیں ہے. یہ وزیر قانون رہ چکا ہے راجہ بشارت 2 دفعہ. راجہ بشارت بائی پروفیشن از اے لائر. ایک سوال کا اور جواب دے دیں پھر میں اسٹوڈیو میں مہمانوں کے پاس آؤں گا. کیا کار اختیار کیا جائے جس سے سیمل کو انصاف مل جائے, عائشہ آہد کو, عائشہ گل الائی کو انصاف مل جائے, کسی پہ غلط الزام بھی نہ لگے اور انصاف ہو جائے؟ ملک صاحب مجھے انصاف چاہیے عائشہ آہد کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, عائشہ گل الائی کے لیے بھی. وہ سمیہ جو چمبا ہاؤس میں مری ہوئی پائی گئی مجھے اس کے لیے بھی انصاف چاہیے. وہ سنا جس کا آئی سپوز وہ سنا ہی تھی وہ جو دوست محمد کھوزہ صاحب والا جو بھی ایشو تھا. میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہوا؟ ذلِ ہما عثمان ایک ہماری جماعت کی منسٹر تھیں, ان کا مرڈر ہوا اور جس نے وہ مرڈر کیا وہ جیل میں مار دیا گیا, وہ ثبوت بھی ختم کر دیے گئے. تو یہ سارے کیسز جو ہوتے ہیں یہ شریف زادے اتنے بلنڈرز کر کے بھی شرفاء ہیں, قوم کو لیڈ کرتے ہیں. تو میں نے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کیا تھا. جوڈیشل کمیشن پارلیمان کی کمیٹی, پارلیمنٹ سپریم ہے, اس کی کمیٹی بنتی ہے بالکل ہر ایک. سیمل راجہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہوئی. سوال ڈاکٹر عارف علوی صاحب میں پوچھوں آپ سے, سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر آپ بڑا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑی انہوں نے ہمت دکھائی. یہ سیمل نے کہا جوڈیشل کمیشن بنا دیں, تو ایک بنا دیں ایسا کمیشن جو یہ دیکھے. وہ میں نے ان سے وہ سوال کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں نے ایک پروگرام کیا تھا کافی سال پہلے. انہوں نے کہا ہاؤس کے اندر سٹنگ منسٹرز اور ایم پی ایز خواتین ایم پی ایز کو ان ناموں سے پکارتے ہیں جو انہوں نے ابھی آن ایئر الفاظ استعمال کیے. تو یہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سے اس کو براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھ لیجئے.
اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے انہی 5 ججوں کا جنہوں نے آپ کے وہ کیس سنا تھا پاناما پیپرز، میرے خیال سے کوئی بھی تحقیق ہو اچھی طرح سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں بڑے تگڑے جج ہیں آصف کھوسہ صاحب کو، بڑی اچھی بات میں کہہ رہا ہوں، آصف کھوسہ صاحب کو کہیں بیٹھ کے سنیں کیس صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ کمپلینٹ فائل ہونی چاہیے ود پروف، ہے نا؟ اس میں کچھ آپ کو بھی اعتراض نہیں، ان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، کمپلینٹ ود پروف۔ پروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکسٹ میسیجز آ گئے، پروف کا مطلب یہ کہ فورنسک کرا کر اس کو اچھی طرح سے کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے، دیکھو وی اگری آن دیٹ، تحقیقات ہونی چاہیے مگر فیئر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ عائشہ عہد کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بن جائے جس میں پی ٹی آئی کی میجورٹی ہو، مثال کے طور پر، ایک قانون میں وہ لگائیں ساروں ہے نا، میں سن لینا میری بات، عائشہ عہد کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنے جس میں پی ٹی آئی کی میجورٹی ہو، ایسا نہیں ہو۔ نہ عمران خان کے لیے کوئی ایسی کمیٹی بنے جس کے اندر پی ایم ایل نون اس کو ٹرائی بھی کرے، جوری بھی بنے اور جج بھی بنے اور ایگزیکیوٹ بھی کرے۔ تو لہٰذا میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات، دیکھیے عورتوں کی ایکسپلائٹیشن کے اعتبار سے اگر اس ایشو کو اس طرف بھی دیکھا جائے، لوگ شادیاں کر کے طلاقیں دیتے ہیں یا شادی چھپا لیتے ہیں، شادی نکاح سے انکار کرتے ہیں یا طلاق نہیں دیتے، یہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں معاشرے کے اندر۔ پھر عورت کو ریڈیکیول کرنے کے اعتبار سے اسمبلی کے اندر، جیسے یہ بھی کہہ رہی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہماری لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، اور عورت کا ایشو بنایا جاتا ہے، جیسے مراد سعید کی بہنوں کو بنایا گیا یا شیریں مزاری کے اوپر کہا گیا، اور آج بھی وہ کمنٹس چل رہے ہیں۔ تو عورتوں کی رسپیکٹ کے اعتبار سے میں پورا پارٹیسپینٹ ہوں اس بات کا کہ عورتوں کی رسپیکٹ کو اس طرح سے ڈیگریڈ نہیں کیا جائے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاک شوز کی زینت تو بنے ہیں، آپ لوگ بھی اس سے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں تحقیقات ہو، ہم سب اگری کرتے ہیں، مگر اس کو بحث کر کے میں نے کیریکٹر اسینیشن کسی کا نہیں ہونا چاہیے، نہ عائشہ گلالئی کا ہونا چاہیے، کسی کا بھی نہ عائشہ عہد کا ہونا چاہیے، نہ ان کا ہونا چاہیے۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی مانڈوی صاحب سے دوبارہ لائن کنیکٹ کریے جو ان کی بات ادھوری رہے گی تو ان سے شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ عائشہ عہد ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا اس کے اوپر بھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اور جیسے سیمل کی شکایات ہیں شادی کے حوالے سے، وہی شکایات ان کی بھی ہیں۔ السلام علیکم عائشہ۔ جی السلام علیکم۔ جی عائشہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی عائشہ آپ کی آواز آ رہی ہے۔ عائشہ ہم اس پروگرام میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان شکایات کا ازالہ کیسے ہو، کون سا ایسا طریقہ کار ہو جس میں آپ کی عزت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے اور آپ کے مسائل کا حل بھی نکلے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آپ کے ندیم صاحب، میری جدوجہد 7 سال سے آج کی نہیں ہے، اور آپ سب کو اس چیز کا علم ہے۔ یہ میں کوئی ویسے اچانک نہیں آئی، میں آپ لوگوں کو یہاں تک جتنے بھی میرے میڈیا پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان کو میسیجز بھی کرتی تھی، ان سے رابطہ بھی کرتی تھی کہ میرے لیے آواز اٹھائی جائے۔ آج جب ایک کمیٹی بنی ہے تو میرا صرف یہ مطالبہ اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ میرے لیے بھی کمیٹی بنائی جائے، میرے پہ جو جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور جو سچ اور جھوٹ میرے اور جو بھی حمزہ کے درمیان میں وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور مجھے عزت کے ساتھ انصاف ملے۔ آپ کے اوپر مقدمات کون سے ہیں عائشہ؟ جی انہوں نے مجھے 365A لگا کے مجھے اٹھا لیا گیا تھا، اور میرا فزیکل ریمانڈ 10 دن کا ہوا تھا، جس پہ انہوں 7ویں کے 5ویں دن میری بیل ہوئی تھی ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس نے لی تھی، لیگل ریمانڈ تھا، اور ریمانڈ سے پہلے انہوں نے مجھے پولیس سے مروایا تھا، مردوں سے مروایا تھا، اس سے پہلے مجھے حمزہ نے اغوا کروا لیا تھا۔ جس ایسی بات جب پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہے کہ میری کوئی ایسی ناجائز کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، اور میرا حق ہے انصاف مانگنا۔ جو لوگ یہاں کے حکمران ہیں اور اتنی طاقت ہے، پولیس ان کی، ادارے ان کے، سب کچھ ان کے ہیں، اور اتنے عرصے میں آج تک مجھے انصاف نہیں ملا۔ اس پہ رانا ثناء اللہ نے جیسی زبان کی ہے، چاہے یہ آپ کے پاس نون لیگ کی بیٹھی ہوئی، یہ بھی میری بہن ہے، پی ٹی آئی والی، وہ سب میری بہنیں ہیں، سب ہم بھی آپ سب کی بہنیں ہیں۔ ایسی زبان تو کوئی کسی کے لیے کسی استعمال ہونی نہیں چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری جدوجہد بہت پرانی ہے، اور وہ میرے انصاف مجھے ملے یا نہ ملے، میں دوسری بہنوں کے لیے بھی یہ نہیں برداشت کروں گی کہ ایسی زبان استعمال کی جائے، جس کے لیے آج میں نے ندیم صاحب، میں نے ان کو لیگل نوٹس بھی دیا ہے،
اور کل میں پٹیشن فائل کر رہی ہوں رانا ثناء اللہ پہ اور FIR کٹوائی جائے اور ایسے بندے کو سزا ہونی چاہیے, کوڑے لگنی چاہیے, آپ اگر عام کوڑے لگنے چاہیے. اور میں کرتی جاؤں گی. آج پولیس نے میری اپلیکیشن نہیں لی, میں پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی. جو لوگ بہنوں بیٹیوں کو استعمال کرتے ہیں اور شادیاں کر کے بھاگ جاتے ہیں ان کو بھی سزا ہونی چاہیے 25 سال کی. اس میں الیکشن کمیشن میں حمزہ صاحب کے لیے بھی جا رہی ہوں. آپ سپریم کورٹ میں استدعا کریے. میں تو ان کو کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر عارف الوی صاحب اور مائزہ ہمارے ساتھ ہیں اور مانڈوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کہ اس کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنا کے حل نکالیے. خواتین کی بے تقیری اس طرح مت کریے کہ وہ جس کا جو وکٹم ہے اس کی عزت جو ہے پامال کری جا رہی ہے, تو اس کے اوپر کوئی بڑے ہائیسٹ لیول کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. ایسی زبان استعمال کسی دشمن کی بیٹیوں کے ساتھ نہ کی جائے. میرا صرف قصور یہ تھا کہ حمزہ سے شادی کرنا تھا. آج 7 سال ہو گئے میں کورٹ کچہری کر رہی ہوں. جب اب میں آواز اٹھاتی ہوں جو کوئی غلط آواز نہیں کہ مجھے انصاف دیا جائے, تو گندی زبان اپنے یہ لوگ بندوں کو آگے کر کے کرتے ہیں. کبھی عورتوں کی ٹیم بنا کے جوتے پڑوانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. جب میں کورٹ میں جاتی ہوں وہاں یہ لوگ آوازیں لگواتے ہیں. پھر ندیم صاحب بھی یہاں تک جب میں کورٹ میں اپنی ہیئرنگ پہ جاتی ہوں یوتھ ونگ کے لڑکے لڑکیاں وہاں گھسا دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں؟ ہم جیسی بہنیں بیٹیاں کہاں جائیں؟ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ بات سننی چاہیے. پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی اس سے بڑی ڈیفینیشن کوئی دنیا میں آج تک بنی نہیں ہے کہ خواتین کی عزت پامال ہو رہی ہو اور سپریم کورٹ بیٹھی رہے. اس میں عمران خان کو سزا ہو یا نواز شریف کو ہو یا حمزہ شہباز کو, بالکل میٹر نہیں کرتا. جی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک قسم کے آپ یہ دیکھیں, میں نے میاں نواز شریف صاحب کو کئی دفعہ لیٹر لکھے, میاں شہباز شریف صاحب کو, چیف جسٹس سپریم کورٹ کو, ہر ادارے ہر فورم پہ تو میں 7 سال میں بولی. مریم کو میں نے کیا, حمزہ تک کو میں لکھتی رہی ہوں. میں مطلب ہر جگہ IG پنجاب تک مجھے جو آپ یقین کریں کہ میں 7 سال کی میری جدوجہد. رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں, میں ان کی بچیوں کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتی, لیکن کس طرح کی زبانیں یہ لوگ نون لیگ والے عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ کسی پارٹی کے لیے ہو, چاہے وہ PTI ہو یا MQM ہو, پیپلز پارٹی ہو, کسی کے لیے بھی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ میری جنگ ہر اس انسان کے لیے اب ہے کہ جو بھی عورتوں کے ساتھ بے انصافی کرے, شادی کر کے مکر جائے. آپ مجھے بتائے وہ پارلیمنٹرین ہو سکتا ہے کہ شادی کر کے بھاگ جائے اور پھر اپنی بیوی کو تھانے میں مروائی؟ عائشہ بہت آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. مانڈوی صاحب, میں نے آپ سے شروع میں بات کی, لائن ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, کہ آپ سیاسی جماعتوں کے بڑوں کو اکٹھا کریے اور اس مسئلے کا حل تجویز کریے. اس قدر ڈی گریڈ ہوں گے پولیٹیشین اس معاملے میں کہ سب پرانی ماضی کے کرپشن کے الزامات بھول جائیں گے, کسی کی عزت قائم نہیں رہے گی. رحیم صاحب, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. میں تو ابھی آپ کو کہنے والا تھا کہ مجھے اپنے پروگرام سے ایکسکیوز کر دیں. مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ کے اس پروگرام پہ یہ ڈسکشنز کرتے ہوئے, بلیو می. حل کیا ہے اس کا مانڈوی صاحب؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے سب سے بڑی دنیا کی ڈیفینیشن میں سب سے زیادہ پہلے عورتوں کی عزت آتی ہے. سپریم کورٹ بیٹھے اس کے اوپر اور ایک لاہ عمل طے کرے جس کے اندر یہ ساری چیزیں سنی جائیں. بالکل, یہ کورٹ کا معاملہ ہے اینڈ کورٹ شوڈ ٹیک نوٹس آف اٹ. دی ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ شوڈ ٹیک نوٹس آف اٹ اینڈ دے شوڈ پٹ این اینڈ ٹو دس تھنگ دیٹ از گوئنگ آن. اور اگر یہ غلط ہو رہا ہے تب بھی دے شوڈ پٹ این اینڈ ٹو اٹ, اگر صحیح ہو رہا ہے تب بھی دے شوڈ پٹ این اینڈ ٹو اٹ. یہ میڈیا میں جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور ہم روز چینلز پہ بیٹھ کے اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اپنا مذاق کر رہے ہیں, اپنی عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اپنا خود مذاق اڑا رہے ہیں. میں تو بلیو می آئی جسٹ ڈونٹ ہیو ورڈز. عارف الوی صاحب شاید ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, میں تو آئندہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کم آن اینی چینل ٹو ڈسکس دس ایشو. مائزہ, میرا تو خیال ہے کہ اس پہ وہ سپریم کورٹ کو بینچ بٹھانا چاہیے, جیسے وہ 5 پاناما پہ بیٹھے تھے نا, اس پہ 5 بٹھائیں. ندیم صاحب, جس کو سزا ہوتی ہے وہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا. بالکل بات صحیح ہے, لیکن رسوائی والی بات ہے ان میٹرز کو جو ہے میرا بھی دل نہیں کرتا پروگرام میں آنے کا اور اس چیز کو ڈسکس کرنے کا. لیکن آج یہ معاملہ اسمبلی میں ایگریویٹ کیا گیا اور وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ابھی ایز آف ناؤ. تو اگر ایک کمیٹی, پارلیمنٹ بھی سپریم ہے, سپریم کورٹ بھی سپریم ہے,
پارلیمنٹ میں اگر ایک کمیٹی ہے، اس میں پیپل پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، اگر آپ اپنے ممبرز کو امپاور نہیں کریں گے اور اپنے ممبرز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، ہر ادارہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، تو آپ کیوں نہیں اپنی پارلیمنٹ کو پہ اتنا یقین کرتے کہ وہ صحیح ان کیمرہ اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے؟ میری صرف سجیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، پارلیمنٹیرینز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس میں عورت مرد، میں نہیں سمجھتی ایز این ایم این اے کہ میں عورت ہوں یا مرد ہوں، میں ایک ایم این اے ہوں، میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، میں لا میکنگ باڈی، ہم لوگ ہم جو ہے لا بناتے ہیں، تو پارلیمنٹ میں اگر ان کیمرہ اگر انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب۔ علی، میں سلیم مانڈی والا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے پاس بیٹھتے یہ کہا تھا کہ میں خود بھی انکمفرٹیبل ہوں ان چیزوں میں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میڈیا جتنا اس بات کو اچھالے گا اتنی ہی تضحیق بھی ہوگی ان معاملات کی، تو لہٰذا اس سے گریز کیا جائے، میری آپ سے درخواست ہے۔ مگر دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر انویسٹیگیٹو پروسیسز کے اعتبار سے کیا مناسب ہوگا کہ عائشہ احد کے لیے ایسی کمیٹی بنے جس کے اندر اکثریت پی ٹی آئی کے ممبران، میری بات سننے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، ان کی بات سننے، ان کی بات میں تو ویسے سچی بات آپ میری بات کہ سپریم کورٹ کے وہ 5 جج بٹھائیں جن کے اوپر ان کو بھی بات تھا۔ اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں، ارے بھائی صاحب، عمران خان تو ادھر ہے، ادھر ایک مجرم پرائم منسٹر جو تھا اس کے متعلق تو بات کریں نا۔ عمران خان کے اوپر تو ایکیوزیشنز ہیں، وہاں تو جرم ثابت ہو چکا ہے، تو لہٰذا زیادہ زبان نہیں کھلوائیں اس بات کے اوپر۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب نہیں، جو مجرم ہے، جو ڈکلیئرڈ مجرم ہے، اس کی بات نہیں کرتے، سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جس کے اوپر الزام ہے، اور الزام بھی لگایا ہے کس نے؟ الزام بھی لگایا ہے کس نے؟ سنیے نا، یہ میسیجز کے اوپر کوئی فارمل کمپلینٹ، یار چیخیں نہیں، چیخ کر بات نہیں ہوتی، بات کرنے دینا، بات کرنے، چیخیں نہیں، دیکھیے نا، اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں پہنچوں، کیونکہ یہ چیخیں نہیں یار، بات کریں نا۔ اچھا، یا تو ان کی بات سن لیجئے یا میری بات سن لیجئے، یہ بولے جا رہی ہیں یار، موقع تو دینا، موقع تو دیں۔ جو مجرم ہے اس کا ہونا چاہیے میڈیا ٹرائل، جو مجرم ہے اس کا ہونا چاہیے، اس کا ہونا چاہیے، اور ہو، کیونکہ اس کے اوپر تو نیب ریفرنسز ہیں، چوری اڈیالہ جیل تک جانے تک ہونا چاہیے، اڈیالہ جیل تک جانے کے لیے ہونا چاہیے یار۔ یہ کیا کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے، مجرم تھا، چور تھا، منی لانڈر تھا، زیادتی کی ہے، کیسے پرائم منسٹر ہے؟ چھوڑیں یار، یہ بیکار کی باتیں کر رہی ہیں، باری باری بات کرنے، باری باری کر رہے ہیں یار۔ ان کو چپ کر دیجئے، ان کو چپ کر دیجئے، یہ سن تو لینا، پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہو جائیں، جو بھگوڑا پرائم منسٹر ہے اس کو تو پکڑیں، پہلے اڈیالہ جیل میں ڈالیں۔ مانڈی صاحب سے کامنٹ لے لیں، مجھے آپ اجازت دیں، بہت سے لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، پختہ نہیں ہو جاتا، چیخنے سے صحیح نہیں ہو جاتا، چیخنے سے صحیح نہیں ہوتا۔ مانڈوی صاحب خاموش کر رہے ہیں ان کا، آپ ہی ریمارکس دے دیں۔ ایکسکیوز نہیں کر سکتے چور پرائم منسٹر کو، چور پرائم منسٹر کو ایکسکیوز نہیں کر سکتے، چور پرائم منسٹر کو ایکسکیوز نہیں کر سکتے۔ پروڈیوسر صاحب یہاں پہ پروگرام بند کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے خیال مناسب طریقہ کار نہیں ہے، اس سے برا تاثر جاتا ہے۔ مائزہ حمید صاحب اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب اور سلیم مانڈوی والا صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔